بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بعض جگہوں پہ اپنی ہمدردی جتانا چاہتے ہیں اور ہمدردی جتاتے ہوئے ہم اپنی اگنورنس اور لا علمی کی وجہ سے ایسی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو در حقیقت اس انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اس انسان کے لیے پریشان کن ہوتی ہیں اور اس انسان کے لیے فیوچر میں مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ وہ باتیں کہ جو باتیں ہم ہمدردی کی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی یا تو ہمیں ہمدردی ہوتی ہے اور یا ہم محض شو کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے آپ سے ہمدردی ہے، لیکن جو باتیں ہم ان سے کہتے ہیں، جو رویہ ہم ان سے اختیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، وہ اگر کسی ایسے شخص کو دیکھنے کا موقع ملے کہ جو کچھ کسی حد تک علم نفسیات کو جانتا ہو، تو وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ باتیں جو اس کے ساتھ کہی جا رہی ہیں، یہ چاہے ہمدردی کی نیت سے کہی جا رہی ہوں، لیکن یہ ہمدردی ہے نہیں، یہ اس کے لیے نقصان دہ بلکہ خاصی نقصان دہ ہے۔ مثلاً اب ایک آدمی جو ہے، ایک شخص جو ہے، ایک مرد و زن جو ہے، خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو گیا، کسی نے اس کو چھوڑ دیا یا کچھ کر دیا، اینی تھنگ ایلس، تو اب اس پہ جا کے اس انداز میں گفتگو کرنا بظاہر تو آپ کی ہمدردی، لیکن در حقیقت جو ہے اس انسان کا جو زخم ہے وہ اور گہرا ہو جائے گا، اور وہ اگر پہلے یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے، تو پھر اب وہ اور بھی اس سمت کے اندر جائے گا کہ واقعی شاید میرے ساتھ بہت ظلم ہوا، بہت ناانصافی ہوئی۔ بہت ممکن ہے کہ ہمدردی جتانے والا یہ بھی کہہ رہا ہو کہ اس طرح تو زندگی برباد ہو جاتی ہے، آپ کی تو زندگی برباد ہو گئی۔ او بھائی، یہ آپ کس مقصد کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اگر تو آپ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہمدردی ہے، تو پھر آپ کو ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آپ اس انداز کے اندر بات کریں کہ بھئی اگر تو اس کی کمپنسیشن ہو سکتی ہے، اگر اس کی تلافی ہو سکتی ہے، تو اس کو بتایا جائے کہ اس طریقے سے بھی آپ اپنے اس لاس کی اگر چاہیں تو تلافی کرا سکتے ہیں۔ اور دوسرا اس انداز میں بات کریں کہ بھئی لوگوں کے ساتھ، اب دوسری بات جو ہے، یہ پہلی بات یہ ہے کمپنسیشن والی بات، تلافی والی بات۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت کو رجوع کرنا ہے یا کوئی پنچایت بٹھانی ہے یا کوئی بندے ڈالنے ہیں، یا کسی طریقے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے کہ جی اس طریقے سے جو ہے وہ کمپنسیشن ہو سکتی ہے، تو بھئی اس کی آپ بات کریں، اور بات بھی اس انداز کے اندر کریں کہ یہ انسان ڈپریس نہ ہو جائے۔ کیا نہ ہو جائے؟ ڈپریس نہ ہو جائے، اور اس انداز کے اندر بات کریں کہ اس کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو، کہ اس کے اندر اعتماد پیدا ہو، کہ اس کا انر جو ہے وہ مضبوط ہو، نہ کہ کمزور ہو جائے پہلے سے بھی زیادہ۔ اور اگر آپ کے بات کرنے سے پہلے وہ پریشان تو تھا، لیکن آپ کے بات کرنے سے اگر اس کی پریشانی کے اندر اضافہ ہوا ہے، تو آپ اس کے سجن نہیں ہیں، آپ اس کے دشمن ہیں۔ آپ اس کے مسئلے پہ ضرور بات کریں، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس پہ ضرور بات کریں، لیکن بات کرنے کا جو انداز ہوتا ہے، جو آپ تخیل لے کر آتے ہیں، جو الفاظ اور جو لہجہ آپ اختیار کرتے ہیں، یہ میٹر کرتا ہے، اور یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ لہٰذا نہایت اہمیت کی حامل بات ہے اور نہایت ضروری بات ہے کہ ہم لوگ کیا کریں کہ ہم لوگ اگر ہم نے کسی سے ہمدردی جتانی بھی ہے، اگر ہم نے کہیں پہ یہ بتانا بھی ہے کہ بھئی میں آپ کا ہمدرد ہوں، تو آپ اس کے لیے وہی بات ہے کہ آپ ایک ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو اور اس کو اپنے مسئلے کا کوئی حل نظر آئے، اپنے مسئلے کا کوئی
حل نظر آئے اور اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو، لیکن آپ کوئی ایسا انداز نہیں اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے وہ وائلنس پہ اتر آئے اور چاقو چھری لے کر اور ریوالور لے کر وہ کسی کے در پہ ہو جائے، کیونکہ اس طرح کرنے سے اس کے مسئلے کے اندر اضافہ ہو جائے گا، اور اضافہ بھی بہت بڑا ہو جائے گا۔ بعض اوقات اتنا بڑا اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو پہلے مسئلہ تھا وہ مسئلہ تو مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ انسان کے جو بات کرنے کا انداز ہے، اور انسان جو الفاظ اور جو کہہ لیں کہ جس چیز کو انسان ایم کرتا ہے، اگر یہ سارا کچھ آپ نہیں کر سکتے، بالفرض ایک انسان کے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کے ساتھ ہونے والے ظلم اور ناانصافی اور نقصان کا جو ہے وہ کمپنسیشن کرا سکے، تو پھر اس صورت کے اندر کیا کرنا ہے؟ بھئی خاموش رہیں، بی سائلنٹ، بی سائلنٹ، خاموشی اختیار کریں۔ اور یہ اس طرح کا ہے۔ اور پھر ایک چیز میں نے اور دیکھی ہے، وہ کیا ہے کہ آپ ایک بندے کے ساتھ ذرا سا کہہ لیں کہ کچھ وہ ہو گیا، تو کسی نے کچھ مطلب تھوڑا ٹائم ضائع ہو گیا، آپ اس کے سامنے اس کی ہمدردی کلیم کرنے کے لیے آپ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور تاکہ یعنی اس کا جو صبر ہے، اس کا جو پیشنس ہے وہ لوز ہو جائے۔ یار جی یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اس طریقے پہ آپ کوئی عقل مندی اور دانش مندی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، یہ تو آپ نیگیٹو سوچ جو ہے وہ کسی انسان کے ذہن کے اندر بھر رہے ہیں، اور نیگیٹو سوچ جب آئے گی تو کیا وہ فوائد لے کر آئے گی؟ نہیں، وہ نقصانات لے کر آئے گی، وہ پریشانیوں میں اضافہ لے کر آئے گی، اور ہمیں در حقیقت اپنی پریشانیوں کے اندر اضافہ نہیں کرنا ہے، ہمیں در حقیقت کسی دوسرے انسان کی پریشانیوں کے اندر اضافہ نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ پہلے سے پریشان ہے کسی وجہ سے، آپ اس کی پریشانی کو اور ڈیپ کر دیتے ہیں، مزید گہرا کر دیتے ہیں، تو آپ نے کون سا نیکی اور بھلائی کا کام کیا؟ اور یہ قطعاً آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ مسائل تو ہیں اور ٹربل تو ہے اور مسئلہ تو ہے، لیکن مسئلے کو ہم نے سولوشن مائنڈڈلی لینا ہے، ہم نے اس انداز کے اندر لینا ہے کہ بھئی اس کا ایک حل جو ہے وہ جنریٹ ہو، اس کا کہہ لیں کہ ہمیں کوئی راستہ نظر آئے کہ بھئی ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کس سمت میں جانا ہے، ہم کیسے اپنے نقصان اور اپنی پریشانی کی جو ہے اس کی ہم کیسے تلافی کر سکتے ہیں، یا اس کو ہم کیسے میٹیگیٹ کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس کو ریڈیوس اور منیمائز کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہمارے کرنے کا کام ہے، اور اس زمرے میں اگر کوئی بات آئے ضرور ان سے شیئر کریں، لیکن اگر اس زمرے میں کوئی بات آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی تو پھر خدا را آپ ایسا انداز ہرگز کوئی لازم ہے کہ آپ نے بولنا اور لیکچر دینا، جی لازم ہے آپ کے اوپر، آپ اس کے مینٹور ہیں، آپ اس کے سرپرست ہیں، آپ اس کے بہت قریبی ہیں، آپ اس کے بہت قریبی ہیں تو کچھ نکال کے دے دیں اس کو، کبھی یہ ہے اگر آپ کا نقصان ہوا دس از وٹ آئی گیو ٹو یو، ٹھیک ہے؟ یا اسے کہیں کہ جی اگر مجھے بتائیں میں آپ کی کسی انداز کے اندر ہیلپ جو ہے وہ کر سکتا ہوں تو آئی ایم ریڈی فار دیٹ، تو اس طرح کی بات کریں۔ آپ محض ایک انسان کے مسئلے کے اندر اضافے کے لیے آتے ہیں، آپ کوئی عقل مندی کا ثبوت نہیں دے رہے ہوتے، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے ایک بڑا مشہور پروورب ہے کہ کہہ لیں کہ وہ کیا اس کے کہتے ہیں کہ جی جو ہے نا عقل مند دشمن جو ہے وہ بے وقوف دوست سے اچھا ہوتا ہے۔ عقل مند دشمن جو ہے وہ بے وقوف دوست سے اچھا ہوتا ہے، تو بھئی وہ بے وقوف دوست سے اچھا کیوں ہوتا ہے؟ اگر وہ دشمنی بھی کرے گا نا تو وہ کہہ لیں کہ کئی بار سوچے گا کہ یار اس کا کہیں پلٹ کے اس کا نقصان میری طرف نہ آ جائے، اور جب وہ یہ سوچے گا کہ یار اس کا نقصان تو پلٹ کے میری طرف آ سکتا ہے، ہی شی کین ٹرنز دا ٹیبلز اوور، تو پھر بہت ممکن ہے کہ وہ اس اپنی دشمنی کے عمل سے باز آ جائے۔ تو بات صرف اتنی ہے، بات پیچیدہ نہیں ہے، بات مشکل نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنا ہوگی، ہمیں اپنے رویوں کو دیکھنا ہوگا، اور ہمیں اپنے رویوں کی اصلاح کرنی ہوگی، اور اسی کے اندر جو ہے
وہ میری اور آپ کی بھلائی جو ہے، ہمارے احباب جو ہیں، جن افراد سے ہمارا ملنا رہتا ہے، ان کی بہتری اور بھلائی اسی کے اندر ہے۔ جزاک اللہ۔